اب صلی علی محمد وعلی محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن طالب الصلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. جس حدیث پاک نے شفا سے کیا اس کے متعلق واقعہ پیش کر رہے ہیں. مطلب واقعہ نہیں جو رسول نے فرمایا. رسول فرمانا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی بن طالب کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے. اب رسول کہنا یہ چاہ رہے ہیں اپنی عادت کو عبادت کا نام علی کے ذکر سے. مطلب اب یہاں پہ دو بات ہے. ایک عادت دوسری عبادت. اب اگر عادت میں اس کے پاس شامل کر دیا جائے تو عادت عبادت بن جاتی ہے. عبادت اور عادت میں سے بابا وہ اب اگر عادت میں اپنے پاس شامل کر دیا جائے تو عادت عبادت بن جاتی ہے. مگر عبادت میں سے اس کے بعد شامل کر دیا جائے یعنی گرا دیا جائے تو عبادت عادت بن جاتی ہے. اب میرا مولا کہنا یہ چاہ رہا ہے انا مستحق الباب. اب سمجھ آیا میرا مولا ممبر سے اڑنے سے کہنا یہ چاہ رہا ہے جس نے علی کی ولایت کو اپنا لیا اس کی عادت عبادت بن جاتی ہے. جس نے علی کی ولایت کو چھوڑ دیا نہیں ٹکرا دیا اس کی عبادت عادت بن جاتی ہے. اب شاعر نے شعر میں کا خوب کہا ہے مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. ہر جہاں علی ملیں گے نا دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. صلی علی محمد وعلی محمد. اب سورہ یاسین کی بات آتے ہیں وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي الْإِمَامِ مُبِينٍ. یعنی اس آیت کریمہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا علم دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہر چیز کا علم ایک روشن امام میں دیا یعنی امام مبین. روشن امام یعنی امام مبین. کون امام مبین؟ جب یہ حدیث نازل ہوئی تو وہ 3 کتے آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہ 3 کتے پاس میں بیٹھے ہوئے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان میں سے کسی ایک نے پوچھا کہ امام مبین سے مراد توریت تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں. اب دوسرے نے پوچھا کھڑا ہوا پوچھا امام مبین سے مراد زبور تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں. اب تینوں نے مل کر پوچھا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد قرآن تو نہیں؟ رسول نے کہا ہرگز نہیں. اب تینوں نے مل کے پوچھا یا رسول اللہ مل امام مبین امام مبین ہے کون؟ اب روایت کا ذکر ہے اتنے میں علی بن ابی طالب تشریف لیا. مولا رسول خدا نے چہرے کا بوسہ لیا اور کہا ہاذا امام مبین ہاذا امام مبین ہاذا امام مبین یہ امام مبین. اب اگر اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں نا تو رسول نے کہا انا مدینۃ العلم و علی الباب ہوا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. صلی علی محمد وعلی محمد. اب انا مدینۃ العلم و علی الباب ہوا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. علی اس کا دروازہ یعنی اس آیت مبارک متعلق ایک واقعہ پیش کرتے ہیں. واقعہ ہے مولا علی اور رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں شخص تشریف لایا اور پہلے مولا علی کو سلام کیا بعد میں رسول خدا کو. اب پاس میں کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. اعتراض ہوا آپ کے رسول خدا کے پاس اور کہا یا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی. رسول کو پتا تھا. رسول نے کہا کیا گستاخی ہو گئی؟ رسول نے کہا آپ کے زندہ انہوں نے صحابوں نے کہا کہ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس شخص نے پہلے مولا علی کو سلام کیا بعد میں آپ کو. اب یہ شان میں گستاخی ہو گئی. رسول خدا کو پتا تھا. اب وہ ہیں جو غائب کا علم رکھتے ہیں مطلب جو کل ہے مستقبل اس کا بھی علم رکھتے ہیں. مستقبل یعنی آنے والا آئندہ کا بھی علم رکھتے ہیں. اب رسول نے کہا اس بندے کو بلایا جائے اسی سے پوچھا جائے. اب وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. اس بندے سے رسول نے پوچھا کہ تم نے پہلے مولا علی کو سلام کیا بعد میں رسول خدا کو کیا. اب اس بندے نے کہا یا رسول اللہ آپ
حدیث ہیں انا مدینۃ العلم و علی باب ہوا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اگر اس شہر میں داخل ہونا ہوگا تو دروازے سے جائیں گے، یہ نہیں تو دیوار پر لانگے جائیں. اب جو میں آپ کی جانب کی سماعتوں کی نظریں کرنے جا رہا ہوں. اب اگر شہر میں جانا ہوگا تو دروازے سے جائیں گے، یہ نہیں کہ چھت پہ لائیں گے چلے جائیں. اب جو میں آپ کی سماعتوں کی نظریں کرنے جا رہا ہوں، اب جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. محمد والے محمد. یہ سن کے رسول خدا نے کہا اے بندہ خدا تجھ پہ جنت واجب. یہ خوشی خوشی مسجد نبوی سے باہر آیا اور سارے اصحابوں نے اس کو گھیر لیا اور کہا اے بندہ خدا تجھ پہ تو جنت واجب ہو گئی، کچھ ایسا کام کر جس سے ہم سے بھی جنت واجب ہو جائے. اس نے پتا میں ہاتھ بلند کیے اور کہا اے پروردگار اگر علی والے ہیں تو جنت میں ڈال دے، اگر بغض علی رکھتے ہیں تو جہنم میں ڈال دے. صلی اللہ محمد والے محمد. مباہلہ کا واقعہ. عیسائی رسول خدا کے پاس آئے، مسجد نبوی میں اور کہا آؤ دیکھتے ہیں کس کا خدا ہے، کس کا خدا کا دعویٰ صحیح ہے. رسول خدا کو پتا تھا. رسول خدا نے کہا چلو دیکھتے ہیں. اب رسول خدا نے کہا کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. اب رسول خدا نے عیسائیوں سے کہا، عیسائی نے کہا چلیے. عیسائیوں اب اگلے دن مباہلہ کا میدان تھا. عیسائی پہلے سے موجود تھے. پنجتن پاک آئے. اب رسول خدا کے چار لوگ اور تھے، چار لوگ اور تھے. پنجتن پاک ملا کے 5 پنجتن پاک، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور رسول خدا. یہ 5 تھے. اب چادر بچھائی، رسول خدا نے بیٹھ گئے. رسول خدا نے فضا میں ہاتھ بلند کیے. اب اتنے میں عیسائیوں نے دیکھا کہ چاند نے ادھر گردش کرنا شروع کر دی، سورج نے ادھر گردش کرنا شروع کر دی، سیاروں نے یعنی ستاروں نے ادھر گردش کرنا شروع کر دی. اب پادری نجومی وہ یعنی جس کو ستارہ اور چاند سورج کا علم ہو، نجومی سے پوچھا پادری یہ کیا ہو رہا ہے. نجومی سے پادری نے پوچھا پادری نجومی یہ کیا ہو رہا ہے. نجومی نے کہا سارے میں بہت گھبراؤ نہیں. اب کچھ دیر بعد رسول خدا نے دوبارہ فضا میں ہاتھ بلند کیے. رسول خدا کا فضا میں ہاتھ بلند کرنے تھے. اب دوبارہ چاند نے ادھر گردش کرنا شروع کی، سورج نے ادھر گردش کرنا شروع کی، سیاروں نے ادھر گردش کرنا شروع کی. اب نجومی سے پادری نے دوبارہ پوچھا اے نجومی یہ کیا ہو رہا ہے. نجومی نے کہا گھبراؤ نہیں، سارے میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اب تیسری دفعہ دوبارہ چاند، سورج اور سیاروں نے ستاروں میں گردش کرنا شروع کر دی. اب پادری نے نجومی سے پوچھا نجومی یہ کیا ہو رہا ہے. نجومی نے پادری سے پوچھا کیا ہو رہا ہے. نجومی نے کہا کہ شاید میں ہوتا ہے گھبراؤ نہیں. یہ کہتے ہیں مولا علی کے ذوالفقار پہ نظر گئی. نجومی کی مولا علی کے ذوالفقار کی طرف نظر گئی. وہ کبھی نام سے ذوالفقار کو نکالتے، کبھی ڈالتے، کبھی نکالتے، کبھی ڈالتے. اب یہ عمل یہاں ہو رہا تھا اور وہ عمل وہاں ہو رہا تھا. اب یہ دیکھ کے نجومی نے کہا اے لوگوں، اے عیسائیوں، ان سے کبھی مباہلہ نہ کرنا. ارے یہ وہ ہیں جو فرش پہ بیٹھ کے اس کا نظام چلاتے ہیں. شیر بیٹا مولا عباس مولا حسین میں کھانے میں گئے. مولا عباس مولا حسین میں کھانے میں گئے اور کہا آقا حسین جنگ کی اجازت دیجیے. مولا حسین نے جنگ کی. مولا عباس دوبارہ مولا عباس سے کہا، مولا حسین سے کہا مولا حسین جنگ کی اجازت دیجیے. مولا حسین نے جنگ کی اجازت نہ دی. اب مولا عباس نے دوسری دفعہ کہا آقا حسین جنگ کی اجازت دیجیے. مولا حسین نے جنگ کی اجازت نہ دی. منع کرتے ہوئے مولا حسین اور مولا عباس کی نظر خیمے سے باہر گئی. جس میں کچھ بچے تھے اور بی بی سکینہ بھی تھی، جن میں بی بی سکینہ بھی شامل تھی. وہ کبھی مشق سکینہ ہونٹوں پہ لگاتی، کاش ایک بوند پانی مل جائے. کبھی ماتھے پہ لگاتی، کاش تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے. یہ دیکھ کے امام حسین نے کہا میں تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دے رہا، مگر میں تمہیں پانی لانے کی اجازت ضرور دے رہا ہوں. اب مولا عباس دریا نہر فرات پہ گئے، قبضہ کر لیا، چلو میں پانی لیا، پینے کے لیے منہ کی نامے بڑھایا. کبھی بی بی سکینہ کی پیاس آ جاتی، کبھی مولا علی اکبر کی، کبھی کسی کی پیاس آ جاتی. انہوں نے کہا چلو سے پانی پھینکا، مشق سکینہ بھری. اب خیمے کی طرف لوٹنے لگے. اتنے میں یزید فوج نے میرے مولا عباس کو ایسے گھیر لیا جیسے کالے بادل گھیر لیتے ہیں. تو کسی نے میرے مولا عباس
کسی مولا نے مولا عباس کے سیدھے ہاتھ کے بازو پہ وار کیے، میرے مولا کا سیدھے ہاتھ کا بازو قلم، کسی نے میرے مولا عباس کے دوسرے ہاتھ کے بازو پہ وار کیے، مولا عباس کا دوسرے ہاتھ کا بازو قلم، مولا عباس کا دوسرے ہاتھ کا بازو قلم، مولا عباس نے دانتوں سے مسجد سکینہ پکڑی ہوئی تھی۔ اب کسی نے تیر چلایا، کسی مولا نے تیر چلایا، تیر مسجد سکینہ پہ لگا، مسجد سکینہ میں چھید ہو گیا، مسجد سکینہ کا سارا پانی زمین پہ آ گیا، زمین پہ گر گیا، زمین نے پانی پی لیا، مولا عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی، مولا عباس جیت سے زمین پہ آئے، اتنے میں کسی مولا نے تیر چلایا، مولا عباس کی آنکھ میں لگا، مولا عباس کی آنکھ میں تیر لگا اور ایک آنکھ میں خون لگا ہوا تھا، مولا عباس جیت سے زمین پہ آئے، اتنے میں کسی مولا نے میرے مولا عباس کے سر پہ گرز مار دیا، گرز اسے کہتے ہیں میرے مولا عباس کا پورا سر کھل گیا، میرے گرز اسے کہتے ہیں کوئی موٹے لوہے کی چیز ہوتی ہے، اس پہ اتنی موٹی موٹی نوکیں نکلی ہوتی ہیں، کسی مولا نے مولا عباس کے سر پہ مارا، مولا عباس کا سر کھل گیا، مولا عباس نے کہا جی آقا حسین مدد کو آئیے، یہ صدا سن کے مولا حسین کی کمر ٹوٹ گئی، مولا حسین گھٹنے کے بل مولا عباس کے پاس آئے اور مولا عباس نے کہا آقا حسین میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، تیر نکال دیں اور ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، خون صاف کر دیں، مولا حسین نے خون صاف کیا، اپنی آبا سے خون صاف کیا، اپنے بغاوت خون صاف کیا، مولا دنیا میں آیا تھا تب بھی آپ کی جگہ چہرہ کی زیارت کی تھی، جب جا رہا ہوں تب بھی آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں، اتنے میں مولا عباس نے صدا بلند کی انا للہ و انا الیہ راجعون۔